نبی اسلام نے حدود مقرر کی ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ جو ہمارا مشن اور مقصد زندگی ہے وہ پورا ہو، اللہ کی محبت و معرفت۔ ہر وقت ٹارگٹ پہ رہنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنی ہے، ورنہ آخری وقت بندے کا بہت خطرناک ہوتا ہے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ہم زندگی جوانی میں گزار لیتے ہیں، جو ہی بندہ پھر موت شروع ہوتی ہے نا، کلمہ ہی نہیں بندے کو نصیب۔ میں یہ پریکٹیکل سروے آپ کو بتا رہا ہوں سر، کہ ڈاکٹر نور احمد نور نشتر میڈیکل کالج میں ڈاکٹر تھے، تبلیغ کے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی 30 سال رہا ہوں وہاں، اور میرے سامنے 10 سال انہوں نے کہا میں وہاں رہا ہوں، اور میرے سامنے ہزاروں مریض آئے، صحت مند ہو کے چلے گئے، 100 بندے ان میں سے فوت ہو گئے، 100 کے 100 بندوں کو میں نے کلمہ تلقین کیا، تو لکھتا رہا اس نے کلمہ پڑھا، اس نے نہیں پڑھا، اس نے پڑھا، اس نے آخری وقت نہیں پڑھا کلمہ۔ تو کہہ لگے جب میں نے کاغذ اٹھا کے دیکھا تو 100 میں سے صرف مرتے ہوئے 3 بندوں نے کلمہ پڑھا، 97 بندے بغیر کلمے کے مر گئے۔ یہ ریشو ہے۔ اب اس کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، عام زندگی میں ہم سب ٹیسٹ کر لیں۔ میں نے بڑے بڑے مجموعوں سے پوچھا، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو 1 مہینہ مسلسل کلمہ پڑھ کے سویا ہو، کلمہ پڑھ کے جاگا ہو، گدے پہ سو رہے ہیں، کمبل لیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا کہ مسلسل میں 1 مہینہ کلمہ پڑھ کے سویا ہوں، کلمہ پڑھ کے جاگا ہوں۔ تو جب اتنی سہولت میں بندہ کلمہ پڑھ کے نہیں سوتا، کلمہ پڑھ کے نہیں جاگتا، تو موت جیسی مصیبت کے وقت کلمہ یاد آ جائے گا؟ تھنکنگ کریں نا اس بات کو ذرا۔ تو بھائی ہم وہ بھول گئے اس بات، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب مسلمان مومن آپس میں ملے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں حق بات کی وصیت کریں، صبر کی وصیت کریں۔ تو ہم یہاں موت قبر آخرت کی تیاری کے لیے بیٹھے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة